الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. وعندهم قاصرات الطرف أتراب. هذا ما توعدون ليوم الحساب. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. هذا وإن للطاغين لشر مآب. جهنم يصلونها فبئس المهاد. هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. صدق اللہ العظیم. ھذا ذکر، یہ مذکور ہے. وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ، اور بے شک متقیوں کے لیے بہت عمدہ ٹھکانہ ہے. جنات عدن مفتحۃ لهم الابواب، جنت باغوں والے جن کے دروازے کھلے ہوں گے. متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، ٹیک لگائے ہوں گے اور ایک دوسرے کو بلائیں گے میوہ جات اور پینے کے لیے بہترین شراب. وعندهم قاصرات الطرف اطراب، اور ان کے پاس جھکی ہوئی نگاہ والی عورتیں ہم عمر. ھذا ما توعدون لیوم الحساب، یہ وہ وعدہ ہیں جو کیے گئے تھے حساب کے دن کے لیے. بھائی اور بزرگوں، اس سے پہلی جو آیات پہلی مجلس میں گزری تھی، جس میں بالترتیب سورت کے شروع سے حضرات انبیاء علیہم السلام کے کچھ مختصر لیکن جامع واقعات اور حالات بیان کیے گئے تھے، جس میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام اور حضرت ابراہیم، اسحاق، یعقوب اور دیگر انبیاء علیہم السلام کے حالات زندگی کہ وہ لوگ کس قدر صبر کرنے والے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے، اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے لوگ نہیں تھے. لہذا یہ جو سارے انبیاء علیہم السلام کے حالات اور واقعات گزرے ہیں اور ان کے ساتھ کچھ نیک لوگوں کی بھی باتیں، اللہ یہ فرمایا ھذا ذکر، یہ ان مذکور کی ہوئی باتیں ذکر کی گئی ہیں حضرات انبیاء علیہم السلام اور نیک لوگوں کی. معلوم ان لوگوں کا کیا بدلہ ہے، ان کے صبر کا کیا بدلہ ہے، ان کی قربانیاں اور ان کی محنتوں کا کیا بدلہ ہے، ان کی میری اتباع کرنے کا کیا بدلہ ہے.
دوسروں کی تکلیف پر صبر اور استقامت کے ساتھ کام کرنے کا کیا بدلہ ہے؟ اللہ فرمایا وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ۔ یہ جتنے بھی ہیں اور جتنے اس طرح کے حالات کے لوگ ہیں وہ سب متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں، ان کا بدلہ بہت عمدہ ٹھکانہ ہے، عمدہ ٹھکانہ، لحسن مآب۔ کون سا عمدہ؟ اللہ خود ہی اس کا تذکرہ کیا، جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب، جہاں ان کو ہم ٹھکانہ دیں گے مرنے کے بعد آخرت میں، وہ ایک تیار شدہ باغوں والا گھر محل، وہ جب وہاں پہنچیں گے تو دروازے ان کے استقبال کے لیے کھلے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں دروازے کا ذکر کیا، اس کی خاص وجہ علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر مہمان آئے ان کو دروازے پر کھڑا کر کے آواز دیا جائے بھائی لاؤ دروازہ کھولو، تالے کی چابیاں لاؤ، اور ان کو دیر تک دروازے پر کھڑا رکھ کر کے دروازہ کھولا جائے، گھر میں داخل ہونے میں تاخیر ہو، تو یہ ایک مہمان کی عزت کی کمی کی بات ہے۔ گویا کہ اس کے دل میں قدر نہیں، اگر قدر ہوتی تو پہلے سے تیاری کیا ہوتا، دروازہ کھول کر کے انتظار کیا جاتا، دروازہ کھول کر کے اس کے لیے پہلے سے رہنے سہنے بیٹھنے کا انتظام کیا جاتا، لیکن اس کے دل میں شاید قدر نہیں، چلو آ گیا چلو آؤ تم آؤ دروازہ کھولو۔ ظاہر ہے کہ یہ طریقہ ایک مہمان کے استقبال کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ایسا نہیں کریں گے اپنے بندوں کو اور جنتیوں کو کہ وہ کھڑے ہوں گے تو پھر ہم ان کے لیے دروازے کھولیں گے اور ان کے لیے پھر ہم انتظار کروائیں گے، یہ سب نہیں، بلکہ پہلے سے جنت سجی دھجی ہوگی ان کے لیے، پہلے سے ان کا استقبال کیا جائے گا، آنے سے پہلے دروازہ کھلا ہوگا، چاروں طرف فرشتے ہوں گے، سلام اور مرحبا کی صدائیں ہوگی، آؤ آؤ، اور جنت کی طرف سے ایک آواز آئے گی، آؤ میں تیرے لیے بہت سج دھج کر کے تیار ہوں۔ یہ کیا ہوا؟ یہ مہمان کی عزت، اس کی شرافت اور اس کا احترام۔ اسی لیے 24ویں جز میں اللہ رب العالمین نے جنتیوں اور جہنمیوں کو جو کیفیت بیان کیا ہے اس میں یہی بیان فرمایا ہے کہ جب جہنمی لوگ جہنم میں جائیں گے تو ان کو کھڑا کیا جائے گا، جہنم کا داروغہ آئے گا، دیر تک کے انتظار کے بعد پھر ان کے لیے جہنم کا دروازہ کھولا جائے گا، پھر وہ داخل ہوں گے۔ لیکن جنت میں پہلے سے دروازہ، کتنے دروازے ہیں جنت کے؟ 8 دروازے ہیں، 8 دروازے ہوں گے، وہ جنتیوں کے الگ الگ درجے، الگ الگ اعمال سے لوگ داخل کیے جائیں گے۔ اگر کسی کی جنت نماز سے بنی ہوگی، کسی کی جنت روزے سے بنی ہوگی، کسی کی جنت ماں باپ کی خدمت سے بنی ہوگی، کسی کی جنت میں جانا آج سخاوت اور خیرات کی بنیاد پر ہوگا، کسی کا جنت اللہ اس لیے دے رہا ہوگا کہ وہ جہاد میں کام کیا ہوگا اور شہید ہوا ہوگا، کسی کو اللہ جنت اس لیے دیا ہوگا کہ اس کے قرآن کی تلاوت کیا ہوگا اور اس کو پھیلایا ہوگا۔ مختلف اعمال کی بنیاد پر اللہ جنت میں لوگوں کو داخل کرے گا۔ لہذا نمازی ایک دروازے سے، شہید لوگ ایک دروازے سے، زکوٰۃ کے ادا کرنے والے ایک دروازے سے، رات میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانے تہجد پڑھنے والوں کے لیے الگ، ماں باپ کی خدمت کے لیے الگ، یہ سارے دروازے الگ الگ سے داخل ہوں گے اور سب کھلے ہوئے ہوں گے۔ کسی کو سن کر کے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی، یا رسول اللہ ایسا کوئی خوش نصیب بندہ ہوگا جن کو 8 دروازے سے بلایا جائے، آؤ آؤ آؤ، ہر دروازے سے ان کو استقبال ان کا ہو اور بلایا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، میرا ایک آدمی، میری امت میں ایک ہی آدمی جس کو ہر دروازے سے بلایا جائے،
استقبال ہر دروازے پر فرشتے کریں گے، آؤ آؤ۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نبی کو خوشگوار حالت میں دیکھے کہ اس وقت پوچھ لینا بہتر ہے، نبی اچھے موڈ میں ہیں، ابھی بتا بھی دیں گے، تو آپ نے فوراً پوچھی اس کا نام کون ہے؟ وہ اللہ کے رسول بھی خوش تھے۔ یہ ہے شوہر اور بیوی کے آپس کی محبت کی باتیں۔ ہم لوگ تو بیٹھیں گے تو چرچا وہی، آج کھانا نہیں، آج روٹی نہیں، آج سالن نہیں، آج تم وقت پر نہیں کھلائے، تو وقت پر نہیں دیا، تو وقت پر کہیں بازار نہیں لے گیا، گھمایا نہیں، پھرایا نہیں، وہاں یہ دکان، وہاں وہ مارکیٹ۔ کبھی بیٹھ کر کے میاں بیوی جنت کی بھی باتیں کیا کیجیے، کبھی بیٹھ کر کے جنت کی بھی باتیں کیا، کیا جی یہاں جس طرح ہم تم بیٹھے ہو جنت میں بھی بیٹھو گے؟ کبھی ایسی باتیں بھی کیا کیجیے جس طرح سے ہم دوسرے یہاں ایک دوسرے کو بیٹھ کر کے کھلاتے پلاتے، کہ اگر جنت میں بھی ایسا ہوگا؟ کیا ایسا عمل تم کر رہے ہو؟ کبھی بیوی اپنے شوہر سے پوچھے، کبھی شوہر اپنے بیوی سے پوچھے، جس طرح دنیا میں یہاں ہم اور تم ہو، کیا اسی طرح وہاں ہوگی؟ اس کے لیے کیا عمل تم کر رہی ہو، کیا تیاری کر رہی ہو؟ کبھی کبھی بیٹھ کر کے صرف دنیا ہی کی باتیں مت کیجیے، ساز و سامانی کی باتیں مت کیجیے، زینتوں اور بازار ہی کی باتیں مت کیجیے۔ کبھی کبھی میری ماں بہنوں، بھائی بزرگوں، جوانوں، بیٹھ کر کے جنت کا بھی تذکرہ کیجیے۔ ہو سکتا ہے اس تذکرے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما دے کہ اس بندے میں جنت کی بہت شوق ہے، اور وہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی باتیں کیا کرتے ہیں۔ ایک شخص، حضرت علامہ سیوطی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص، شوہر اور بیوی دونوں، صرف عصر میں لوگ صرف اس لیے بیٹھتے تھے، صرف اسی لیے بیٹھتے تھے کہ تھوڑی دیر دونوں بیٹھ کر کے کیا کرو، جنت کی فکر کر لو، جنت کی کچھ باتیں کر لو، یہ اور آپس میں بیٹھ کر کے چائے پی لو۔ یہ میاں بیوی نے اپنا ایک معمول بنایا، معمول بنایا۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا، ہم لوگ تو دنیا ہی کی باتیں، کھانے میں تو کھانے کی باتیں، کپڑے کے وقت کپڑے کی باتیں۔ کبھی گھر میں خوشگوار ماحول جب ہو تو اس وقت میں یہ باتیں بھی کیا کیجیے۔ کیا ہوگا قبر میں، کیا ہوگا آخرت میں، کیا ہم لوگ کر رہے ہیں، کتنے گناہ کر رہے ہیں، آپس میں اس کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ تو دونوں یہی بیٹھتے تھے اور کچھ نہ کچھ تذکرہ کرتے تھے۔ ایک دن بیوی کہنے لگی کہ میں بھی جنتی، تو بھی جنتی، اور دعوے سے کہنے لگے کہ میں بھی جنتی، تو بھی جنتی۔ شوہر کہا کہ یہ کیسی بات بھائی، تو کیسے کہہ سکتی ہے ابھی سے کہ میں جنتی اور تو بھی جنتی؟ کیا تم کو کوئی حکم آ گیا؟ کیا تیرے پاس تو فرشتہ اللہ کی طرف سے کچھ پیغام لے آیا، لکھ دیا؟ دنیا میں کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں جنتی، اس لیے خاتمہ پر اس کا معاملہ ہے۔ لیکن تم کیسی بات کہہ رہی کہ تم بھی جنتی اور میں بھی جنتی؟ کہا کہ ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بڑی خوبصورت ہوں اور تو ذرا بدصورت ہے۔ کیا ہے؟ آپ ذرا رنگ کے کالے ہیں اور میں رنگ کا گورا ہوں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ خوبصورت کو خوبصورت شوہر ملنا چاہیے تھا، لیکن آپ میری قسمت میں آئے جو ہمارے حساب سے گویا کہ نہیں، لہذا ہم آپ کو دیکھ کر کے صبر کرتے کہ اللہ نے جو بھی میرے مقدر میں فیصلہ کر دیا یہی میرا شوہر، چاہے کیوں نہ رنگ کا کالا ہی ہو، اور اس پر میں صبر کرتی ہوں، خوب کرتی ہوں، خوب کرتی ہوں۔ اور آپ کو میں دیکھتی ہوں کہ آپ بہت شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھ جیسے بدصورت کو اتنی اچھی خوبصورت۔ اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، دو لوگوں کو جنت ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، ایک صبر کرنے والے کو اور ایک شکر کرنے والے کو۔ لہٰذا ہم صبر کرتے ہیں اور آپ شکر ادا کرتے ہیں، اس بنیاد پر کیا ہے، ہم دونوں جنتی ہیں۔ اللہ، کتنی پیاری بات ہے، صبر اور شکر پر جنت۔ پھر آگے لکھا ہے کہ ان کا ایک بھائی ایک مرتبہ خواب میں دیکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اور سلام فرمائے کہ تم اپنی بہن سے میرا سلام کہہ دینا۔ بھائی بھاگے بھاگے آئے اور اپنی بہن کو سلام سنائے اور پوچھیں میری بہن تو کیا کرتی ہے؟ پھر انہوں نے سنایا کہ میں یہی کرتی ہوں کہ عصر کے بعد نماز کے بعد ہم دونوں تھوڑی دیر بیٹھ کر کے جنت کے تذکرے کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھ کر کے ہم صبر کر لیتی ہیں اور وہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تو نے مجھے کیا دیا، خوبصورت بیوی دی، اور اے اللہ تو نے مجھے جو بھی فیصلہ تو نے میرے حق میں کیا اس پر میں صبر کرتی ہوں۔ اور یہ وعدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک کی روشنی کہ ایسے لوگوں کو جنت جانے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ اس لیے صبر اور شکر ایک بہترین نعمت ہے۔ دکھ اور تکلیف پر صبر، نعمت مل جائے تو شکر ادا کیجیے۔ تو شوہر اور بیوی بھی ایک صبر اور شکر کا ذریعہ ہے۔ یقیناً کبھی کبھی حالات مخالفت میں ہوتے ہیں، کبھی کبھی مزاج مخالف ہوا کرتا ہے، ایسے موقع پر شوہر کو بھی صبر کرنا چاہیے۔ اگر شوہر کے مزاج کے خلاف بیوی کچھ کر دے، صبر کر کے اس کو نمٹا لینا چاہیے۔ اور کبھی کبھی اگر بیوی کے مزاج کے خلاف شوہر سے کوئی غلطی اور کوئی کام ہو جائے تو اس وقت میں وہ صبر کر کے حالات کو نارمل کر لینا چاہیے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، اللہ رب العالمین نے جنت میں ایک بہترین خوبصورت نعمت بنائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب، ہے کوئی جو 8 دروازے سے جس کو بلایا جائے گا؟ یہ کون پوچھ رہی ہیں؟ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرا ایک آدمی ہے۔ حضرت ام المؤمنین پوچھی وہ کون؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ وہ ابو بکر صدیق ہے جن کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے۔ اس لیے ان کے اعمال ہر ایک چیز میں بالکل مکمل اور فٹ، ان کی نماز، ان کا ایمان، ان کا تقوی، ان کی طہارت، ان کی سخاوت، ان کی جد و جہد، ان کی قربانیاں اور ان کی تمام میرے ساتھ رفاقت و محبت کو اللہ نے خوب قبول کیا اور بڑے اخلاص سے کیا ہے۔ یعنی جنت کے 8 دروازے میں داخل ہونے کے لیے جن اعمال کی ضرورت ہے وہ سارے اعمال کس کے پاس؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس۔ ہم لوگ کہیں گے ایک ہی سے پاس ہو جائیں گے تو کیا ہے، ہونا ہے بس، کوشش کریں ساری خوبیاں مل جائیں، خوش نصیبی ہو۔ اس لیے میرے بھائی بزرگ ہو، اللہ نے جنت کی ایک بہترین خوبی بتائی، اور وہ کیا؟ مفتحۃ لہم الابواب۔ ارے میرے بندو جب تم آؤ گے تو تم کو جنت میں داخل ہونے کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑے گا، یعنی پہلے سے ہم تیرے استقبال میں فرشتوں کو لگا دیں گے۔ جب اندر چلے جائیں گے جنتی متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، پھر لوگ ٹیک لگا کر کے بیٹھے، محفلیں ہوگی ان کی، مجلسیں ہوگی ان کی، رشتہ دار لوگ بھی ملنے والے لوگ آئیں گے، اور ایک دوسرے کو لوگ میوجات، پھل فروٹ اور پینے کے لیے بہترین شراب طہور پیش کریں گے۔ چائے نہیں ملے گی وہاں، چائے کا کہیں تذکرہ نہیں ہے، جہاں اللہ نے تذکرہ کیا وہ شراب طہور کا تذکرہ کیا ہے۔ خیر اگر چائے کی خواہش ہوگی تو مل بھی جائے گی، اللہ نعمت جنت میں سب رکھا ہے، سب رکھا ہے، لیکن سگریٹ اور بینی والوں کو یہ سب نہیں ملے گی۔ اگر پینا ہوگا تو ان کو جہنم میں جلانے کے لیے جانا پڑے گا، اس لیے ایسی چیز کی خواہش اور شوق مت پیدا کیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا متکئین فیہا یدعون فیہا، جس طرح سے یہاں کھانے کا دسترخوان لگ جائے تو لوگ بلاتے ہیں یہ بھی لے لیجئے، یہ بھی لے لیجئے، اس کو بھی لیجئے، وہاں بھی اسی طرح سے، اور یہاں سے اعلیٰ قسم کے وہ کیفیت ہوگی۔ تو اللہ نے فرمایا وہ ٹیک لگا کر کے ہوں گے، یعنی ان کی مسند ہوگی، ان کے سامنے تکیے ہوں گے، ان کے بیٹھنے کا بہترین اعلیٰ جگہ ہوں گے جہاں میاں اور بیوی دونوں ہوں گے، جس کو حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت فاطمہ کا وہ واقعے سے یہ بالکل ظاہر ہے، اور اس کی ایک دلیل بھی ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کام کرتے کرتے ذرا خوش مزاجی میں ہنس پڑی تھی، تو حضرت ام المومنین نے پوچھی تھی اچانک تمہارا ہنسنا، اس وقت کس چیز نے تجھ کو ہنسایا اور خوشی دیا ہے؟ کیوں اس وقت میں اچانک تم سے یہ کیفیت ہو رہی ہے فاطمہ؟ تو حضرت فاطمہ کہنے لگی
کام کرتے کرتے جنت کی کیفیت یاد آنے لگی۔ اللہ پاکیزہ لوگ پاکیزی چیز کو یاد کرتے ہیں۔ چور چوری کی تدبیر کرے گا، وہ سجدوں کی تدبیر اور فکر نہیں کرے گا۔ گانا سننے والے گانے ہی گنگنائے گا، وہ قرآن نہیں گنگنائے گا۔ جب آدمی کو یہ عادت اس کی رگ و ریشے میں یہ چیز ہوتی ہے، کھاتے پیتے چلتے پھرتے وہ گانے ہی پڑھے گا اور دوسری چیز نہیں۔ لہذا جو جس کے دل دادا ہوتا ہے اور جس کی محبت اس کے دلوں میں ہوتی، وہی چیز اس کو یاد آتی ہے۔ لہذا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی کہ کچھ نہیں، جنت کے خیال مجھے آنے لگا، اور اس خیال میں یہ خیال آیا میں بڑی خوش نصیب ہوں، میں بڑی خوش نصیب ہوں کہ میدان محشر میں ہر جگہ ہم کو جب بلایا جائے گا اور ہمارے لیے کچھ آوازیں آئے گی، آؤ فاطمہ، تو میرے نام کے ساتھ محمد الرسول اللہ کا نام ہوگا، یعنی فاطمہ بنت محمد، آؤ جاؤ جو بھی ہو، تو میں بڑی خوش نصیب ہوں کہ میرے نام کے ساتھ، اور آپ کو جب بلایا جائے گا تو آپ کے نام کے ساتھ عائشہ بنت صدیق اکبر ہو۔ تو اس سے دو باتیں، ایک تو میں بڑے خوش نصیب، آپ کے نام کے ساتھ ابو بکر صدیق اور میرے نام کے ساتھ، اس لیے جنت میں باپ کے نام کے ساتھ لوگوں کو پکارا جائے، اور اس لیے کہ باپ بدلتا نہیں ہے، ماں بدل جاتی، اس کے کئی اولادیں بھی ہو جاتی ہیں، اس لیے ماں باپ کی نسبت ہر جگہ رکھا گیا۔ لہٰذا میں آپ سے بھی درجے میں لگ رہا ہے وہاں بھی اعلیٰ رہے۔ حضرت ام المومنین دنیا کی سب سے فقیہ عورت، اللہ نے ذہانت بھی دی تھی، اللہ نے تقوی بھی دیا تھا، چن کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اللہ نے پیش کیا تھا تاکہ ان سے صحیح دین کی تشریح ہو جائے امت کے لیے۔ کہا کہ بات تو بلی بہت اچھی ہے فاطمہ، تیرے نام کے ساتھ محمد الرسول اللہ، میرے نام کے ساتھ ابو بکر صدیق، ٹھیک ہے، لیکن معلوم قرآن کریم میں متقین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، یعنی جنتی جب جنت میں ٹیک لگا کر کے مرد بیٹھیں گے تو ان کے ساتھ ان کی بیوی بھی ہوگی۔ کون ہوگی؟ اس تخت پر جہاں مرد بیٹھے گا، شوہر بیٹھے گا، تو بیوی اگر جنتی تو وہ بھی وہاں بیٹھے گی۔ تو تجھے معلوم میرے تخت پر محمد الرسول اللہ اور تیرے تخت پر علی ہوں گے، لہذا میں تیرے سے زیادہ مقام میں۔ حضرت فاطمہ سمجھ گئی وہ اصل تو کامیابی تو جنت کی ہے، نام پکار لینے سے کیا ہوگا، لہذا فاطمہ میرے تخت پر محمد الرسول اللہ، تیرے تخت پر حضرت علی ہوں گے، اس لیے تیرے سے درجہ میرا بڑا ہے۔ کتنی پیاری بات ہے، کبھی ایسی باتیں کیا کیجیے کرو گے میری ماں بہنوں۔ صرف وہ دنیا نہیں، جب بھی کوئی بات ہو تو کھانے کی، کبھی بات ہو تو کپڑے کی، کبھی بات ہو تو بازاری کی، کبھی اپنی بیٹیوں کو فون کر کے پوچھ لیجئے کہ نماز ہو رہی یا نہیں ہو رہی۔ صرف میکے کی سسرال کی شکایتیں سننے کے لیے ماں مت بنیے، بلکہ کبھی کبھی اس کی عبادت کی بھی فکریں کیا کیجیے، کبھی اس کے لیے دعوت بھی دیجیے۔ اس لیے یہ ذمہ داری ہے ایک دوسرے پر۔ تو اللہ رب العالمین نے وہاں تختوں پر سب کو بیٹھنے کا ایک خوبصورت تکیے، مسند انداز، اور ایک دوسرے کو لوگ پیش کریں گے، یہ لو یہ لو یہ لو۔ بات فرماتے ہیں کہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، جدھر جو چاہے گا دسترخوان خود بخود گھوم کر کے چلا جائے۔ اب آج دنیا میں بھی ایسے بہت سارے کھانے کا انداز لوگ بنا لیے، اور آج ہے بالکل موبائل سسٹم سے سارا چیز ریموٹ کنٹرول سے سب لوگ کر لیتے ہیں۔ تو یہ جنت کی کیفیت اللہ دنیا میں دکھا دیا ہے، لہذا وہاں جہاں خواہش کریں گے ہاتھ بڑھانے لینے لپکنے کی بھی ضرورت نہیں، خود بخود ساری چیزیں جگہ پر آ بھی جائے گی۔ تو وہاں پر بفاکہۃ کثیرۃ وشراب وعندہم قاصرات الطرف اطراف، یہ اللہ بیان فرمائے عورتوں کے لیے کہ اس وقت میں تمہارے پاس ہے مرد ہو، نگاہیں جھکی ہوئی ہم عمر کی عورتیں ہوگی۔ دو خوبی اللہ نے بیان فرمایا عورت کی، ایک فرمایا کہ جو بھی عورت ہوگی ان کی نگاہیں نیچی ہوگی، شرم و حیا کے پیکر ہوگی،
دوسری بات فرمایا وہاں ہم عمر ہوں گے، تو ایسا نہیں ہے 70 سال کا بوڑھا اور اس کی عمر کم والی عورت نہیں، یا عمر کی عورت زیادہ اور اس کا شوہر کم عمر نہیں، دونوں کا ہم عمر ہونا، دونوں کا ایک ہم مزاج ہونا، یہ خوبی اللہ نے۔ اس لیے جنت میں کیا ہوں گے؟ بوڑھا بوڑھی نہیں ہوں گے، وہاں پہ سب ہم عمر ہوں گے، بڑے خوبصورت ہوں گے، سب کا جسم خد و خال بہت ہی جاذب نظر ہوگا، کوئی کسی طرح سے عیب نہیں۔ اس دنیا میں تو مختلف شکلوں کے ہیں لوگ، اور یہاں اونچ نیچ سب کچھ ہے، لیکن وہاں کبھی بڑھاپا نہیں، وہاں کبھی کوئی مرض بیماری نہیں، جوانی جوان ہوگی، وہاں بوڑھا بوڑھی کی کوئی کیفیت نہیں ہوگی، بچپنے کا کوئی انداز نہیں ہوگا۔ اسی لیے مدینہ طیبہ میں ایک بوڑھی روز راستے پر کھڑے ہو جاتی تھی، اور اللہ کے رسول جب وہاں سے گزرتے تھے تو پوچھا کرتے تھے یا رسول اللہ میں جنت میں جاؤں گی یا نہیں؟ یعنی وہ چاہتی تھی کہ میرے نبی کہہ دیں کہ ہاں جاؤ گے تو میں اطمینان ہوں۔ اس لیے نبی تو غلط نہیں بولیں گے، نبی تو وعدے کے خلاف بھی نہیں کریں گے، اور اللہ نہیں ہونے دے گا۔ اس لیے وہ روز چاہتی تھی کب نکل جائے رسول اللہ کی زبان مبارک سے ہاں تو جنت میں جا۔ نبی خاموش ہوتے تھے، کبھی جواب نہیں دیتے تھے، مسکرا کر کے گزر جاتے۔ ایک دن آپ نے کہہ دیا کہ جب پوچھی یا رسول اللہ میں جنت میں جاؤں گی یا نہیں، آپ نے فرمایا اس حال میں تو جنت میں نہیں جاؤں گی۔ اتنا سننا تھا، جس انتظار میں تھی وہ تو بالکل پریشان ہو گئی، رونے دھونے کی کیفیت کرنے لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی، فرمایا جنت میں جاؤ گی لیکن بوڑھی کی عمر میں نہیں جاؤ گی، اللہ تیری شکل و صباحت اس کیفیت کو بدل دے گا، اس حال میں نہیں جاؤ گے جس حال میں ہو، بلکہ اللہ تجھے ایک جوانی کی کیفیت دے گی، حسن و اعلیٰ عطا فرمائے گا۔ بوڑھی پھر خوش ہوئی اور سمجھ گئی اب تو میرا جنت میں جانا طے ہے۔ میرے بھائی بزرگوں، تو اللہ نے ایک خوبی یہ بتلایا، شوہر اور بیوی وہاں ہم عمر ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ دنیا میں بھی رشتہ کرنا چاہیے تو ہم عمر کا ہونا ضروری ہے۔ ہاں 2-1 سال کا اگر فرق ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اتنا فرق نہیں ہو، اتنا فرق نہیں کہ 60 سال کا بڈھا اور 20 سال کی اس کی بیوی کی عمر، یہ نہیں، یہ تفریح ہے اور یہ مذاق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، مفسرین محدثین لکھتے ہیں کہ اللہ نے عمر کا یہ ہم عمری کا ایک کیفیت کو رکھا ہے، لہذا رشتے میں زیادہ سے زیادہ 2-4 سال کا اگر فرق ہے تو مسئلہ چل سکتا ہے، لیکن اتنا فرق ہو جانا کہ نصف اور 50-50 کا معاملہ یہ صحیح نہیں ہے، اور اس طرح سے رشتہ کر کے کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ ایک خوبی۔ دوسری خوبی عورتوں کا کیا بیان فرمایا اللہ کہ نگاہیں اس کی نیچی ہوگی۔ قرآن پڑھیے، اللہ اکبر، اللہ فرما رہا ہے کہ اس کی نگاہیں نیچی ہوگی۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، نگاہیں نیچی ہوگی۔ میری ماں بہنوں اور اپنے بزرگوں دوستوں، سوچئے جس پروردگار جنت میں بھی عورتوں کی نگاہ ادھر ادھر بھٹکنے نہیں دے رہا ہے، ادھر ادھر بھٹکنے نہیں دے رہا ہے، جبکہ جنت ایک پاکیزہ جگہ ہے، وہاں برے خیالات نہیں آ سکتے ہیں، وہاں ان ساری گندگیوں سے سینہ پاک صاف ہوگا۔ وہاں بھی اللہ ایک عورت کے لیے یہی طے کر رہا ہے کہ یہاں بھی تیری نگاہ کیا ہو؟ نیچی ہو۔ آج یہاں تو نگاہیں کہاں بھٹکا رہے ہیں لوگ، کس قدر لوگ چلتے ہیں، چلنے کے وقت میں نگاہیں کہاں بھٹکتی ہے، اور کس قدر نظروں کی خطائیں ہوتی ہے۔ ایک عورت کی حسن اور اس کی خوبی اور اس کی کمالات، شرافت اور نیکی کا یہ درجہ ہے کہ وہ چلے تو ان کی نگاہیں نیچی ہو، ان کی نگاہوں سے حیا کی کیفیت پیدا ہو، وہ جب گھر میں بھی رہے تو ان کی نگاہیں اسی طرح سے رہے۔ ہاں ضرورت پر دیکھنا، ضرورت پر میں اپنی آنکھوں اور اپنی نگاہوں سے کام لینا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آنکھوں میں حیا کا رکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ ہمیشہ اس کی نگاہ بہت ہی شرم اور حیا کی پیکر کے درجے میں ہو، اور ساتھ ساتھ اس کی آواز بھی بڑی کیا ہو؟ پست ہو۔ یہ 2 چیزیں ایک شریف اور اچھا اور بہترین عورت کی خوبی۔ اسی لیے قرآن کریم کو بھی زور سے تلاوت کرنے کے لیے اللہ نے عورتوں کو منع فرمایا ہے، اسی لیے نماز میں ان کی تلاوت سری یعنی آہستہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن آج
گانے بھی گانے والی عورتیں اور نہ جانے مشاعرے اور یہ سب، اور پھر مرد حضرات بڑے لطف اور بڑے جاذب ہو کر کے جا کے سننا، یہ سب کے سب گناہ میں داخل ہے۔ لہٰذا ایک عورت بہترین اللہ کے نزدیک میں ایسی عورت کو قرار دیا ہے جس کی نگاہیں کیا ہوتی ہے؟ محفوظ ہوتی ہے، حیا کو پیکر ہوتی ہے۔ اس لیے یاد رکھیے پہلے آنکھ سے گناہ ہوتا ہے، پھر اس کو دل میں اتارا جاتا ہے اور پھر اس کو فکروں میں پھیلا کر کے گناہ کیا جاتا ہے۔ اس لیے جس کی جتنی آنکھ محفوظ ہوگی اس کا دل بھی اتنا محفوظ ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، اپنی آنکھوں سے گناہ کم کیجئے اور اس کی حفاظت ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَافٌ، یعنی اس کی نگاہیں جھکی جھکی ہوگی، ہم عمر کی ہوگی، صحت مند ہوگی، کسی طرح سے وہاں کوئی بیماری اور اس کی کوئی حالات نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے پاک صاف۔ آگے فرمایا یہ کیوں؟ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ، یہ وعدہ میں تم سے دنیا میں کیا کیا ہوں کہ تم اچھے بن کے آؤ گے، تمہیں جنت دوں گا۔ لہذا جب جنتی جنت میں جائیں گے تو ایک دوسرے سے پوچھیں گے، کہیں گے کیا اللہ نے جو وعدہ کیا تھا رسول اللہ کے ذریعے سے، نیک لوگوں کے ذریعے سے جنت کا، کیا مل گیا پورا پورا؟ ایک دوسرے سب کہیں گے ہاں ہاں وہ پورا پورا مل گیا اور آج ہم لوگ جنت میں ہیں۔ یہی تو سنایا جاتا تھا۔ آج لوگ جنت اور جہنم اور قبر حشر کی باتیں سن کر کے کہتے ہیں مولوی ٹائم پاس کرنے کے لیے یہ سب باتیں کرتا ہے۔ لوگ یہ بھی کہتے ہیں، سوچتے ہیں کہ یہ بالکل آج تک تو کسی کو دیکھا نہیں ہے، کسی کو اس طرح سے حالات نہیں آئے ہیں، لہذا یہ سب مولویوں کو ٹائم پاس کرنے کے لیے ایک کام ہے جو لوگ بیان کرتے رہتے ہیں، حقیقت کچھ بھی شائع نہیں ہے۔ ایسے لوگ بھی اس دنیا میں نہیں۔ اللہ فرما رہا ھذا ما توعدون لیوم الحساب، حساب دو چیزیں، ہم تم سے وعدہ کر رکھیں تمہارا حساب بھی ہم لیں گے۔ ایسا نہیں کہ دینے والا حساب نہیں لیتا ہے۔ آپ اپنی بیوی کو کچھ دیتے حساب پوچھتے ہیں، باپ بیٹے کو دیتا حساب پوچھتا ہے، مالک اپنے نوکروں ملازموں کو دیتا ہے حساب پوچھتا ہے۔ حساب ہے، اس لیے اللہ فرمائے حساب کا دین یہ طے ہے، تم سے حساب لوں گا میں، دیا ہوں تو لینا بھی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ رب العالمین کسی سے نہ لے، وہ ان کا اختیار ہے، لیکن یہ طے ہے حساب۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خواب میں ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر دیکھتے ہیں کہ ابا بہت پریشان ہیں، بہت پریشان ہیں، پسینے پسینے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں کبھی بیٹھتے ہیں، کبھی پریشانی کی یہ عالم بے قراری ہے۔ پوچھا ابا اتنے آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہا کہ بیٹا میرا آج حساب فائنل ہونے والا ہے، میں ڈر رہا ہوں کہ میرے رب کریم مجھ سے کیا پوچھ لے گا۔ وہ شخص کی یہ خواب کی باتیں سے پیغام جو نبی کے پہلو میں آرام فرما رہا ہے اور جن کی جنت کی بشارتیں مل چکی ہے، لیکن وہ بھی حساب سے ڈرتے تھے۔ ہم اور آپ تو کہتے ہیں ارے اللہ پوچھے گا، دیکھ لیں گے، دے دیں گے، کیا ہے۔ نبی بھی ڈر جاتے تھے، ولی بھی کانپ جاتے تھے۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں، اپنا حساب صاف ستھرا رکھا کیجیے، اپنا حساب بہت ہلکا پھلکا رکھیے تاکہ وہاں بھی ہلکے پھلکے سے گزر جائے۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے وعدہ کر رکھا، وہ وعدہ ہے یہی کہ جنت کی نعمتیں، یہ ساری چیزیں، ھذا ما توعدون لیوم الحساب ان ھذا لرزقنا ما له من نفاد، اور یہ جو کچھ تمہیں نعمتیں وہاں جنت میں ملے گی وہ ہمیشہ رہے گی۔ یہاں دنیا میں کوئی نعمت ملتی ہے تو ختم ہو جاتی ہے، جوانی کی نعمت ملی، بڑھاپے نے اس کو ختم کر دیا۔ لہٰذا تجارت میں ایک نعمت ترقی کی ملتی ہے تو ایک آدمی وہ گرتا بھی ہے، نفع نقصان دونوں لگے ہوئے یہاں پر۔ یہاں خوشی بھی ہے تو غم بھی ہے، یہاں صحت ہے تو بیماری بھی ہے، یہاں روشنی ہے تو اندھیری بھی ہے، یہاں ہر چیز ہے اس کے تقابل میں۔ لیکن اللہ فرمائے جو دوں گا وہ پھر کم نہیں ہوگا کبھی، تم جتنا چاہو استعمال کرو۔ کس طرح سے؟ لرزقنا ما له من نفاد، کمی کے کوئی سوال ہی نہیں، تم اس کی فکر ہی مت کرنا پر میں ایسی نعمت ہم تجھ کو دیں گے۔ اس لیے وہاں نہ کپڑا خریدنے، نہ بنانے، نہ سلانے، نہ دکانداری، نہ تجارت میں کوئی ٹینشن نہیں۔
جس رنگ کا آدمی کپڑا چاہے گا جسم پر وہ رنگ خود آ جائے گا اور بدل جائے گا اور اسی کیفیت میں خوش ہو جائے گا. پھر تھوڑی دیر کے بعد سوچے گا نہیں یہ رنگ میرا ہو جائے تو پھر وہی رنگ میں آ جائے گا. اللہ رب العالمین کا ایک نظام جنت فردوس. لہذا لرزقنا ما له من نفاد. یہ تو جنتیوں کی بات بتائے. اللہ کا قرآن میں اصول ہے کہ جہاں میں جنت کا تذکرہ کرتا ہوں تو وہاں بولیے زور سے ڈر لگ رہا ہے. جو ڈر لگ رہا ہے تو جنت کے کام کیجیے. دو ہی مقام وہاں پہ, دو ہی شہر, ایک جنت اور دوسرا جہنم. قرآن میں بھی اللہ نے ویسے جہاں جنتیوں کا تذکرہ وہاں جہنمیوں کا بھی تذکرہ, جہنمیوں کا. ھذا وان للطاغین لشر مآب. سنو ھذا, یہ تو جنتیوں کا تذکرہ ہو گیا, ان کی نعمتیں ہو گئی, لیکن جہنمی کیا کریں گے, کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ بہت برا ٹھکانہ ہے ان کا. للطاغین, سرکش, بدماش, نافرمان, کافر و مشرک, اللہ کے نافرمانی کرنے والے جو لوگ جہنم میں جائیں گے. لشر مآب, بہت برا ٹھکانہ, کوئی سکون کو چین نہیں, نہ وہاں موت نہ کسی طرح کوئی آرام اور راحت. جہنم یصلونہا فبئس المہاد. اللہ فرمایا وہاں پر کیا ہوگا, وہاں پر جہنم میں لوگ ڈالے جائیں گے. فبئس المہاد, بہت برا ٹھکانہ. لشر مآب, ایسے بدماشوں کے لیے وہی ٹھکانہ ہے. ھذا فلیذوقوا حمیم وغساق. یہ سنو, ھذا, پھر اللہ فرمایا سنو وہاں کھانا جنتیوں کو میوہ جات, لیکن وہاں جہنمیوں کا فلیذوقوا حمیم وغساق, کھولتا ہوا پانی گرم اور پیپ ہوگا. جب پانی کے وہ طلب کریں گے تو گرم پانی, گرم جگہ پر گرم پانی پینا نہیں ہوگا, پریشان ہوں گے. پیپ ان کو پیش کر دیا جائے گا. اللہ اکبر. یہ قرآن کریم میں اللہ نے ذکر فرمایا. اس کو سورہ اعراف میں اللہ رب العالمین نے جہنمیوں کا کہ ایک مرتبہ جنتی لوگ کہیں گے میرے وہ سب کہاں ہیں, تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دیکھو گے, لہذا جہنمیوں کو اللہ دکھائے گا جنت, دیکھو وہاں ہے وہ. جب وہ لوگ دیکھیں گے اپنے جنتیوں کو, اپنے رشتہ داروں, اپنے لوگوں کو, تو چیخیں گے اور کہیں گے ارے بھائی میں بڑی شدت کی پیاس میں ہوں, ذرا سا ٹھنڈا پانی مجھ کو دو, ٹھنڈا پانی دو. کیا جواب ملے گا؟ اللہ نے مجھے یہاں تجھے دینے کے لیے حرام قرار دیا ہے, میں نہیں دے سکتا قطرہ بھی. میرے بھائی بزرگوں, اللہ خود فرما رہا ہے کہ وہاں تیرے پینے کے لیے جہنمیوں کو پانی کھولتا ہوا گرم پی. آگے وآخر من شکلہ ازواج, اس کے علاوہ اور بہت ساری شکلوں کی کھانے پینے کی چیز ہوگی, جس کو قرآن میں کہیں فرمایا کانٹے دار درختوں کے کھانے بھی ہوں گے, ایسے ہوں گے کہ حلق نہیں اندر ہو سکتا ہے, جس کو اللہ رب العالمین نے فرمایا نہ وہاں موت ہوگی تمہاری اور نہ کسی طرح کوئی مدد ہوں گے. وآخر من شکلہ ازواج ھذا فوز مقتحم معکم لا مرحبا بکم. جنتی جب جنت میں جائیں گے تو ان کو کیا کہا جائے گا؟ مرحبا مرحبا, آؤ خوش آمدید. یہ جب پہنچیں گے فوج کے فوج, جماعت کے جماعت لوگ جائیں گے جب وہاں پر, لا مرحبا بکم, تمہارے لیے کوئی خوش آمدید نہیں, تمہارے لیے کسی طرح سے کوئی اچھائی نہیں ہے, بلکہ پکڑ کر کے ڈال دیے جائیں گے. انہم صالوا النار, یہ سب جہنم میں پڑے. قالوا بل انتم لا مرحبا بکم, کوئی تمہارے لیے خوشی کی بات نہیں, کوئی تمہارے لیے استقبال کی کلمات نہیں. انتم قدمتم لنا فبئس القرار. قالوا ربنا, وہاں جن کی وجہ سے آج دنیا میں ہم بھٹکے ہیں اور بھٹک جاتے ہیں لوگ, کہتے ہیں میرے یہ بڑے ہیں, انہیں کے کہنے پر چلیے دیکھیے کہ اگر ان کی زندگی سنت کے مطابق ہے چلیے کامیاب ہو جائیں گے, اور اگر ان کی زندگی نبی کی زندگی کے خلاف ہے اور پھر ابتدا کر رہے مرنے کے بعد. قالوا بل انتم, قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. اے میرے پروردگار, اے اللہ, یہ جو لوگ آ رہے ہیں نا, انہی لوگوں کی وجہ سے آج ہم کو یہاں آنا پڑا. کیا کہیں گے؟ انہی لوگوں کی وجہ سے آج دنیا میں حق باتیں بتائی جا رہی ہے, سنائی جا رہی ہے. سنو, قرآن کے مطابق آؤ, اللہ رسول کی اتباع کرو, بدعتیں چھوڑ دو, رسومات چھوڑ دو, شرک کو چھوڑ دو.
چھوڑ دو، یہ سب شیطانی حرکتیں ہیں، نہیں باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، فلاں سے چلا آ رہا ہے، یہ رسم ہونا ہے، اس کے بغیر کیسے نکاح شادی کر لیجئے خوب کلمہ۔ قالوا ربنا، اے میرے رب اسی کی وجہ سے میں آیا ہوں، اسی کی وجہ سے، اگر خدا نہ خواستہ شوہر اور بیوی دونوں جہنم میں، تو شوہر بھی الزام لگا کہ اسی عورت اپنی بیوی کی وجہ سے میں نے رسومات کیا، شرک کیا اور فلاں کیا، بیوی بھی کہے گی نہیں اس کی وجہ سے میں نے کیا، ایک دوسرے پر الزام، ایک دوسرے پر کیا جواب؟ اے اللہ جب اس کی وجہ سے میں گمراہ ہو گیا تو میرے سے زیادہ اس کو عذاب دیجیے، اللہ میرے سے زیادہ عذاب دیجیے، فزید عذابا ضیفا فی النار قالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا، لہذا اللہ تعالیٰ نے وہاں گھٹائے گا بڑھائے گا، وہ سب ہوگا۔ دوسری ایک بات کریں گے جہنمی لوگ بھی وہاں پہ، قالوا ما لنا لا نرى رجالا، ارے بھائی اس آدمی کو ہم لوگ یہاں جہنم میں نہیں دیکھ رہے جس کو دنیا میں ہم لوگ بڑے کمتر سمجھتے تھے۔ یہ قرآن کی گفتگو دیکھیے، غور کیجیے کہ وہاں پر جہنمی لوگ بھی آپس میں بات کریں گے، وہ آدمی نظر نہیں آ رہا جہنم میں جس کو ہم لوگ بہت ذلیل، کمتر، حقیر سمجھتے تھے دنیا میں، یہ تو ہے ہی نہیں یہاں پہ۔ قالوا ما لنا رجالا، وہ مرد، وہ لوگ، وہ جماعت، وہ فلاں نہیں ہے یہاں پہ، نعوذ من الاشرار، جن کو ہم لوگ بڑے شریر، بدماش، حقیر، گھٹیا ان کو سمجھتے تھے، ان کا مذاق کرتے تھے، اتخذناہم سخریا، ہم ان کے مذاق کرتے تھے، ان کی دینداری پر، ان کی سادگی پر، ان کی سنت والی زندگی پر، ان کے ٹکنوں سے اونچے پجامے پر، ان کی تہبند پر، ان کے بیٹھ کر کھانے پر، یا اللہ ہم جس کی مذاق اڑاتے تھے، جن کی داڑھیوں کی مذاق اڑاتے تھے، جن کی ٹوپیوں کی مذاق اڑاتے تھے، اللہ وہ کہاں ہیں آج؟ وہ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ کیا ہو گیا؟ کیا ہماری نظر خطا کر رہی ہے یا ہم کیا ہو گئے ہیں؟ کہاں مل نہیں رہے؟ آج دنیا میں ہم ایسے لوگوں کو مذاق کرتے ہیں، یہ ملا ہو گیا ہے، یہ نمازی ہو گیا ہے، یہ فلاں ہو گیا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں میرے نزدیک۔ دنیا میں کوئی کسی کی حیثیت نہیں، قبر کی مٹی بتاتی ہے تیری حیثیت کیا ہے، قبر کی مٹی بتاتی ہے کہ تیری حیثیت کیا ہے۔ جس جسم کو پالا پوسا، یہ مٹی میں اگر بچ گیا یہ جسم، کیڑے نہیں لگے، تب تو ہے تیری حیثیت۔ اور اگر جس جسم کو پالا پوسا اور کھلایا، حلال حرام دونوں سب کچھ، اور جس کے پیچھے محنت کیا، اگر اس چمڑے میں قبر میں کیڑے لگ گئے، تیری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں بندوں کے واقعات ہیں کہ جس طرح سے لوگ دفن کیے ہیں، 50 سال کے بعد نہیں، 200 سال، صدیاں گزرنے کے بعد قبر سے ان کو نکالا گیا تو ان کے کفن کو مٹی نے میلا تک کی نہیں کی۔ میرے بھائی بزرگوں، حیثیت یہاں دکھاتے ہیں لوگ، حیثیت شادیوں میں دکھاتے ہیں لوگ، حیثیت اپنے گھر کی چھت کی بلندیوں پر دکھاتے ہیں لوگ، حیثیت اپنے موبائل اور اپنے واچ اور گھڑیوں پہ دکھاتے ہیں لوگ، حیثیت اپنی کاروں میں دکھاتے ہیں۔ جنازہ کار میں نہیں جائے گا بلکہ مسجد میں پڑا ہوا کھاٹ پر جائے گا، اس لیے حیثیت یہاں دیکھیے، حیثیت وہ نہیں دیکھیے، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا۔ جب لد کر کے جنازہ کسی مسجد کے ویران جو پڑی ہوئی چارپائی ہے اس پر جب جائے گا تب پتہ چلے گا تمہاری حیثیت کیا ہے، اس وقت پتہ چلے گا یہ کس کی شہزادی ہے، یہ کس کی بیوی تھی، یہ کس کی ماں تھی۔ میری ماں بہنوں، بھائیو بزرگوں، اس مٹی کے اوپر میں اپنے کالے دورے میں اپنی حیثیت کو مت دیکھیے بلکہ حیثیت مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ اس لیے یہاں کسی کا مذاق نہیں اڑائیے، یہاں کسی کی دینداری پر طنز نہیں کیجیے، یہاں کسی غریب اور فقیر پر کسی حسیے نہیں، یہاں مؤذن اور مولوی امام پر کبھی طنز مت کیجیے، حیثیت تو وہاں معلوم ہوگی۔ اسی لیے یہ جنت کی اس واقعے کو پڑھیے، سنیے، خود کہہ رہے ہیں لوگ، قالوا ما لنا نارجا، ہماری آنکھ خطا کر گئی، وہ ہے نہیں یہاں جہنم میں، وہ کہاں چلے گئے۔ اور جب جنتی لوگ جنت میں ان کم درجے والوں کو جب جنت کے اعلیٰ مقام پر دیکھیں گے تو حسرت میں پڑ جائیں گے، ارے جس کو ہم لوگ کم نیک دار سمجھتے تھے اور ہم زیادہ نیک آدمی اپنے آپ کو سمجھتے تھے، میری جنت سے اس کی جنت اچھی ہے، اس کی جنت اچھی ہے۔
جب رات میں رونے والے غریبوں کی سسکیاں تہجد میں اٹھ کر کے اللہ سے لو لگانے والوں کے جب درجے دیکھیں گے لوگ تو حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ جب مؤذنوں کی گردنیں میدان محشر میں لمبی نظر آئے گی تو بڑے بڑے مالداروں کی گردنیں جھک جائے گی کہ یہ وہی ہے جو اللہ اکبر کی صدائیں لگاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، ماں بہنوں، اس دنیا میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر آپ کو بھی بخار لگ جائے اور ایک غریب آدمی کو بھی بخار لگ جائے، دونوں کو پتہ چل جاتا ہے تیرے اور اس میں کتنا فرق ہے۔ اس لیے حیثیت کس نہیں، حیثیت اگر کبھی اونچی شیطان نظروں میں لگائے تو قبرستان کا چکر لگا کر کے آئیے، 1 گھنٹے میں پتہ چل جائے گا اس وادی میں کتنے بڑی بڑی ہستیاں، کتنے بڑے بڑے مالدار، کتنے بڑے بڑے شہرت یافتہ لوگ منو مٹی کے نیچے دبے ہوئے ہیں، کتنے مالداروں کی بیویاں، کتنے حسن و جمال کو خرید و فروخت کرنے والی ناچنے والی عورتیں، کتنے نمازوں کو چھوڑ دینے والی اور کتنے فیشن پرستی عورتیں منو مٹی کے نیچے کیڑوں کے حوالے ہو گئی ہیں۔ حیثیت تو وہاں پتہ چلتا ہے۔ اس لیے شہر میں دیکھ کر کے، دکانوں کو دیکھ کر کے، بازاروں کو دیکھ کر کے، محلوں کو دیکھ کر کے آپ اپنے دل میں یہ حیثیت مت پوچھئے، بلکہ قبرستان میں جا کر کے دیکھیے کس کے کیا حالات بنتے ہیں اور کیا ہوتا ہے۔ اس لیے وہاں پر لوگ پوچھیں گے کہاں ہے وہ جس کو ہم لوگ بھی حیثیت دنیا میں سمجھتے تھے۔ ان ذالک لتخاصم اہل النار، اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ سب جھگڑتے رہ جائیں گے جہنم میں، جھگڑتے رہ جائیں گے لوگ، تیری وجہ سے میں آیا، نہیں میری وجہ سے کیوں آیا۔ شیطان بھی وہی ملیں گے، کہاں؟ وہاں پہچان لیں گے، یہاں تو ملتے نہیں، اس لیے انسانوں میں اتنے شیطان بن گئے ہیں اب اصل شیطان روپوش ہو گیا ہے۔ لیکن وہاں آئیں گے سامنے، پتہ چل جائے گا، یادیں آ جائے گی، اس کو بھی کہیں گے اس کم بخت تیری وجہ سے میں آ گیا، تو کہے گا